وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے لیے 20,000 روپے فی ایکڑ امداد کا اعلان۔ ساہیوال میں الیکٹرک بسوں کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 25 لاکھ افراد کو سیلاب آنے سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ ملک کے لیے نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ مار کے حق میں تاریخی فتح کے بعد سعودیہ سے معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ گرین الیکٹرک بس خواتین، طلباء اور معذور افراد کے لیے بالکل فری ہے۔ امراض قلب کا علاج اب ساہیوال میں بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا بھاول نگر میں سیلاب متاثرہ علاقوں اور ریلیف کیمپ کا دورہ۔ مریم نواز کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، گل مل گئی، سلائی مشین بھی چلا کر دکھائی، ایک بچے کا نام نواز شریف رکھنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہینڈ شیک کے بعد ایک گول تنازع، فخر زمان کو غلط آؤٹ قرار دینے پر پی سی بی کی آئی سی سی سے شکایت، تھرڈ امپائر کے خلاف انکوائری کا مطالبہ۔ تھرڈ امپائر نے بھارت کے خلاف میچ میں فخر زمان کو غلط آؤٹ قرار دیا تھا۔ بھارت کے خلاف میچ کے بعد مینیجر نے اپنے تحفظات سے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو آگاہ کیا۔ میچ رپورٹ میں بھی پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے متنازع فیصلے کو ہائی لائٹ کیا اور آئی سی سی سے ٹی وی امپائر کی شکایت کی۔ ای میل میں لکھا کہ ٹی وی امپائر نے تمام اینگلز دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا۔ تھرڈ امپائر کا فیصلہ متنازع تھا۔ کپتان سلمان علی آغا نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ فخر زمان کا آؤٹ شاید غلط تھا، مگر امپائر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں اب بھی جاری، میاں والی میں تھل کینال بیٹھنے سے بڑا شگاف پڑ گیا۔ سی پیک کو ملانے والا میاں والی بنو روڈ پانی میں بہہ گیا۔ بین صوبائی روڈ کے بہنے سے میاں والی بنو روڈ کو ٹریفک کو متبادل روٹ سے گزارا جا رہا ہے۔ مرمتی کا کام جاری ہے۔ احمد پور شرکے میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے نے بستی صادق کلو میں تباہی مچا دی، 200 سے زائد گھر پانی میں بہہ گئے۔ پاک پتھر میں دریائے ستلج میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار، درجنوں دیہات متاثر، سینکڑوں بستیاں دریا برد، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ احمد پور سیال کے نواحی علاقے میں بند ٹوٹنے کی وجہ سے دریائے چناب کا پانی آبادی میں داخل، کھڑی فصلیں اور مال مویشی پانی میں بہہ گئے۔ کبیر والا میں پانی کی سطح تو کم ہو گئی، لیکن کیچڑ اور کھڑے پانی سے کئی بیماریاں جنم لینے لگی۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال مزید سنگین، مٹیاری میں ایس ایم بچاؤ بند کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سیلابی پانی کے دباؤ کے باعث زمینداری حفاظتی بند ٹوٹ گیا، کچے کے علاقے زیر آب، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کرنے پر مجبور، متاثرین نے اپنے بچوں، اہل خانہ اور مویشیوں سمیت پشتوں پر پناہ لے لی اور ریسکیو ٹیموں تاحال متاثرہ علاقوں میں نہ پہنچ سکیں۔ سندھ میں دادو مورو پل کے مقام پر سیلابی صورتحال برقرار، کھڑی فصلیں سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ دادو کے کچے کے علاقوں میں بھی پانی پہنچنے سے کئی گاؤں زیر آب آ گئے۔ سجاول میں 25 گاؤں زیر آب، 500 گھر منہدم ہوئے۔ سارے گھر نہیں بچے، سارا بڑا نقصان ہو گیا، نہ سامان بچے، نقصان بڑا تھی گیا، ڈھانڈے نہ بچن، گھر اینا کی کچھ نہیں بچے، ساکو اینا کی مال سارا سا بے گھر تھی گیوں۔ سیلاب دے نال میرا گھر مکمل طور تے تباہ ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی کر کے میری مدد کیتی جائے کہ میں اپنا دوبارہ گھر آباد کر سکوں۔ پنجاب میں سیلابی پانی اتر گیا، مگر لوگوں کے مسائل برقرار، کیچڑ اور کھڑے پانی سے بیماریاں جنم لینے لگیں۔ کبھی جن گھروں کی 4 دیواروں میں خوشیاں گونجتی تھیں، آج وہی ملبے میں بدل چکے۔ جلال پور بٹیا میں اور متاثرہ خاندان خیموں اور ترپالوں پر بیٹھے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ احمد پور شرکیہ کے فیض محمد گھر کا بھی زمین بوس ہو گیا۔ فیض محمد 8 افراد کا واحد کفیل ہے، ہمیں دوبارہ سر چھپانے کے لیے سہارا دیا جائے۔ احمد پور شرکیہ بستی صادق کے متاثرین کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ میں سرکاری امداد نہ ملنے پر متاثرین سڑکوں پر نکل آئے، روڈ بند کر دیا۔ سندھ میں دادو مورو پل میں متاثرین چارے کی قلت کے باعث مشکلات کا شکار۔ سپریم کورٹ کا ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ مجرمان کو اپیل کا حق دینے اور اس کے لیے 45 دن میں قانون سازی کا حکم۔ سپریم کورٹ نے حکومتی اپیلوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان نے 68 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں ملٹری ٹرائل کی اجازت دی تھی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ میں بنیادی ضابطہ موجود، مگر عام شہریوں کے لیے مناسب اپیل فورم کا فقدان ہے۔ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ شہریوں کے لیے ہائی کورٹس میں آزادانہ اپیل کے لیے قانون سازی کو پورا کیا جانا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت ہدایت دے تو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو سکتی ہے۔
توشہ خانہ 2 کیس حتمی مراحل میں داخل آخری 2 گواہان نے بیانات ریکارڈ کرا دیے. گواہان میں نیب کے تفتیشی آفیسر محسن ہارون اور FIA کے تفتیشی آفیسر شاہد پرویز شامل تھے. توشہ خانہ 2 کیس میں مجموعی طور پر 20 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. 18 پر جرح مکمل کر لی گئی. عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس کی مزید سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی. علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ توشہ خانہ کیس میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. جھوٹی گواہی پر کیس ختم ہونا چاہیے. لگتا ہے کہ اگلی 2-3 سماعتوں میں کیس ختم ہو جائے گا. ہمیں امید ہے کہ اس کیس میں بانی PTI اور بشا بی بی رہا ہو جائیں گے. ہمیں 2/3 اکثریت ملی تھی. ہمارا ووٹ چوری کیا گیا. ہمارے ووٹ چوری کر کے چوروں کو حکومت دی گئی. 3 سال سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی. مذاکرات کے بجائے انہوں نے ہماری پارٹی کو مزید دبایا ہے. پارٹی بانی کی ہدایات پر چلتی ہے, سوشل میڈیا پر نہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ سوشل میڈیا ایسا فورم ہے جس پر کسی کا بھی کنٹرول نہیں. ہمارا ریاست مخالف ایجنڈا نہیں. ہم آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی مگر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. وجہ بھی نہیں بتائی گئی. امید ہے کہ کل بانی سے ملاقات ہو جائے گی. ملاقات ہونے ضروری ہے. حالات میں بہتری آ سکتی ہے. GHQ حملہ کیس میں بانی ملزم ہے تو ان کی خواہش کا احترام ہونا چاہیے. فیئر ٹرائل کا مقصد ہے. آپ ملزم کو صفائی دینے کا ہر طرح کا موقع فراہم کرتے ہیں. PTI کے قائمہ کمیٹی سے تمام MNAs نے استعفے نہیں دیے. نون لیگی رہنما بیرسٹر عقیل مالکی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا کہ کئی MNAs نے اپنی من پسند کمیٹی سے استعفے دیے. ججز کو آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. چوری کے معاملات میں ذمہ دار کو علم ہوتا ہے کہ چوری ہوئی یا نہیں. توشہ خانہ کے اشیاء, جیولری اور دیگر ریزرویز کے تفصیلات دیکھنا ضروری ہے. پالیسی یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو کارروائی جاری رہتی ہے. قومی مسائل کا حل لڑائی نہیں, جمہوریت کا راستہ عدالت اور ووٹ سے ہی نکلتا ہے. سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کی ABN نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو. کہا کہ عوام نے جسے ووٹ دیا وہ اقتدار میں نہیں, جس کو نہیں دیا وہ آج با اختیار ہے. قومی مسائل کا حل سے مکالمے اور برداشت سے ممکن ہے. معاشرے کس طرح درست احتساب کے بغیر ممکن نہیں. ہر آنے والا حکمران پچھلے کو چور کہتا ہے. اگر سزا دینی ہے تو موجودہ جرم پر دو, ماضی کو بھول جاؤ. یہ ملک مڈل کلاس کے کندھوں پر کھڑا ہے. امیر بیرون ملک جائیدادوں میں مصروف اور غریبوں کے لیے گھر کھنڈر بن چکے. قومی اسمبلی کے سابق رکن جمشید دستی ایک بار پھر قانون کے شکنجے میں آ گئے. ملتان کی مقامی عدالت نے انہیں جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی. NA 175 مظفر گڑھ سے ملتحق ہونے والے سابق MNA پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی تعلیمی استناد جعلی جمع کروائیں. عدالت نے تمام شواہد اور دلائل سننے کے بعد انہیں سزا سنائی. الیکشن کمیشن پہلے ہی انہیں نااہل قرار دے چکا. جمشید دستی نے سزا کے فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دیا. کہا کہ ان کے خلاف یہ کارروائی مخالفین کی سازش ہے. جوئے کی پروموشن, یوٹیوبر ڈکی بھائی کی ضمانت خارج. جوڈیشل مجسٹریٹ نائی وٹو نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا. NCCIA کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ڈکی بھائی نے غیر قانونی ایپ سے پیسہ کمایا. ڈکی بھائی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا گیا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں لیگی رکن اور وزیر زراعت کے درمیان تلخ کلامی. سجاد بارکوال نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے, جس پر جلال خان نے کہا کہ تنقید کریں مگر گالم گلوچ برداشت نہیں ہوگی. سجاد بار نے کہا کہ 1979 سے جہاد کے نام پر قربانیاں دیتے رہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ترکی کے نیک کونسل جنرل کی ملاقات. مراد علی شاہ کی ترک سرمایہ کاروں کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی. کہا کہ کراچی 2 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے. ترکی کے سرمایہ کار پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے بنگلہ دیش کے نئے ڈپٹی ہائی کمشنر کی بھی ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور تجارت کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال. صحت عامہ کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. معیار پر پورا نہ اترنے والے غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی مراکز صحت کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمین گنڈا پور کا محکمہ صحت کے اجلاس میں گفتگو. کہا کہ صحت عامہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہے. معیاری اور قانونی طور پر کام کرنے والے نجی مراکز صحت کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی. متعلقہ حکام کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو رواں سال جنوری تا جون تک ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی پر بریفنگ بھی دی گئی.
بلوچستان سول سروس اکیڈمی کو پاکستان کا نمایاں ادارہ بنائیں گے. وزیر اعلیٰ امیر سرفراز بگٹی کا نئے تدریسی اور انتظامی بلاک کے افتتاح پر خطاب. کہا کہ سول سروس اکیڈمی ننھے پودے سے تناور درخت بن چکی. اکیڈمی کی ترقی کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے. یہ ادارہ بلوچستان کا وقار اور پاکستان کا فخر ہوگا. ملک بھر کے افسران کی کوئٹہ میں تربیت ہمارے خواب کی تکمیل ہوگی. بلوچستان کے عام آدمی کی خوشحالی اب کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے.